بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ انسان کی ابتدا سے ہی شیطان اس کو ورگلانے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے شروع ہوا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یعنی شیطان ہر دور میں اور ہر نیک اور متقی انسان کو بہکانے کے لیے ہر موڑ پر موجود ہوتا ہے۔ جب تمام انسانیت پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو پھر آپ علیہ السلام کی اولاد میں یہ شرک یا بت پرستی کا گزر کہاں سے آ گیا؟ یعنی بت پرستی سب سے پہلے اس قوم نے شروع کی، کب شروع ہوئی، اور شیطان نے بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے کن لوگوں کو بت بنایا؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، شاید شیطان انسان کی طرح جلد باز نہیں، کیونکہ یہ اگر کسی قوم میں گناہ کا زہر پھیلانا چاہے تو اس کے لیے مہینے نہیں بلکہ سالوں بھی انتظار کرتا رہتا ہے، درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے اور بالآخر اپنی کوششوں سے اس قوم کو جرائم کے کنویں میں ڈال کر ان کے انجام پر خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تک انتظار کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے اس قوم میں بت پرستی کی بنیاد ڈال دی۔ یہ مدت کوئی 1-2 سال پر محیط نہیں تھی بلکہ سینکڑوں سالوں پر محیط تھی، کیونکہ حضرت آدم کی وفات کے کم و بیش 5 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے اولیاء اور صالح تھے۔ وہ لوگ حد درجہ کے عبادت گزار اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد بنا رکھی تھی جس میں وہ لوگ ذکر اور اطاعت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس بڑے شوق سے آتے اور خوشی کے ساتھ عبادت کی لذت پاتے۔ جب یہ نیک لوگ اس جہان فانی سے چلے گئے تو لوگوں کو انتہائی حسرت اور افسوس ہوا۔ ان کی عبادت کا شوق بھی کم ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے شکایات کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے آیا کرتا تھا۔ شیطان نے لوگوں کی یہ بے بسی دیکھی اور ایمان میں کمی دیکھی تو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر کھڑا ہو گیا۔ ایک دن وہ سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ میں عصا لیے ایک بوڑھے کی شکل میں لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان بزرگان دین کی وفات کے بعد اب بھی تم عبادت میں وہی لذت اور سرور حاصل کر سکتے ہو جو ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ لوگوں نے دریافت کیا، وہ کیسے؟ شیطان کہنے لگا، تم ان بزرگوں کی شکلوں کو تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تم ان کے جیسی شکلیں پتھروں پر تراش لو اور ان تراشی ہوئی تصویروں پر ان بزرگوں کے لباس بھی ڈال دو، پھر ان کو اپنی مسجدوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم عبادت کر رہے ہوگے تو تمہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ وہ لوگ یہی ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح تم عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت میں لذت بھی برقرار رہے گی۔ چنانچہ شیطان کی یہ تجویز ان کو بہت پسند آئی، کیونکہ اس وقت ان کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئی تھی، تو انہوں نے فوراً شیطان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان بزرگوں کی تصویریں تراشی اور سجدہ گاہوں میں سجا دی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی عبادت گاہوں میں جائے گا وہ پہلے ان بزرگوں کی تراشی ہوئی تصویروں کے ہاتھ اور پاؤں چومے گا، تاکہ ان بزرگوں کی ارواح کے نزدیک ان کی جماعت میں حاضری ثابت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیں اور شفاعت کریں کہ یہ شخص ہمارے ہمراہ اور ہمارے سامنے تیری عبادت میں شریک تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یوں رواج ہو گیا کہ لوگ عبادت گاہوں میں لوگ آتے اور عبادت کی بجائے صرف ان مورتیوں کو ہی سلام کر کے واپس لوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ قدم چومنے کی اس جگہ سجدہ رائج ہو گیا اور اب عبادت ان مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے کا نام رہ گیا۔ محترم ناظرین، یہی وہ پہلے بت ہیں کہ جن کی عبادت کی جانی شروع ہوئی، یعنی یہ چند عبادت گزار نیک لوگ تھے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کی مورتیاں بنائی گئیں اور ان کی عبادت شروع ہوئی۔ چند سالوں میں ہی نہیں بلکہ کئی دہائیوں میں پڑا، اور منقول ہے کہ جن لوگوں سے شیطان ملا تھا اور جن کے ہاتھوں اس نے یہ مورتیاں بنوائیں وہ خود ان کی عبادت نہ کرتے تھے
بلکہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ علم و عمل کا فقدان ہوا اور ان کے آنے والی نسلیں یہی سمجھنے لگیں کہ ہمارے بڑے صرف ان بتوں کی ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اسی قوم کی طرف پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مگر اس طویل مدت کی تبلیغ کے باوجود صرف کچھ لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ بنی نوح انسانی میں سب سے پہلے بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی اور سب سے پہلے کن لوگوں کے بت بنائے گئے۔ جہاں تک کہ شرک کی بات ہے تو شرک اس سے بھی پہلے شروع ہو چکا تھا، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت لوگ خدا کو چھوڑ کر آگ کی پرستش میں لگے رہے۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔